اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات غور طلب ہے کہ آسمانی آفات کیوں آتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر کسی جرم کے ہلاک کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پہلے قوم نافرمانی کی ان حدوں کو چھوتی ہے کہ جس سے ان میں عذاب کے آنے کے اسباب جنم لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان پر عذاب بھیجتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ اپنے اندر ہلاکت کے اسباب خود نہ پیدا کر لیں۔ جب لوگ اپنے لیے خود ہلاکت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں تو پھر انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا اس زمانے میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ تو ہوں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ان نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں تو وہ بھی عمومی گناہوں کے ماحول کی وجہ سے اس عمومی عذاب کا شکار ہوں گے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کے سبب اس گناہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب گناہ حد سے بڑھ جائیں اور گناہوں کی ایسی عمومیت ہو جائے کہ گناہ کرنے والے کو اس پر شرمندگی بھی نہ ہو، بلکہ گناہ فخر و مباحات کا ذریعہ بن جائے، تو پھر ایسے عذابوں کا آنا بھی یقینی ہے کہ جس کا شکار نیک اور بد سبھی ہوں گے۔ اگرچہ آخرت میں انہیں ان گناہ گاروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا میں انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت مسلسل اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت میں رہے گی، یہاں تک کہ اس کے علماء امرا کی چوکھٹ پر جانے لگ جائیں، اور اس امت کے نیک اور پاکیزہ لوگ فساق اور فجار کی اصلاح سے بے پرواہ ہو جائیں، اور اس امت کے شریف لوگ برے لوگوں پر احسان جتانے لگ جائیں، اور جب یہ امت تینوں کام کر بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر سے اپنی رحمت اور نصرت کا ہاتھ اٹھا لیں گے، اور ان پر انہی میں سے ظالم لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو انہیں انتہائی تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر فقر و فاقہ اور بے روزگاری، مہنگائی کا عذاب مسلط فرما دیں گے، اور ان کے دلوں کو خوف اور دہشت سے بھر دیں گے۔ یعنی جب امت میں یہ تینوں کام ہونے لگیں کہ اس امت کا دیندار اور اہل علم طبقہ حکمرانوں اور دولت مندوں کے دروازوں پر محتاج بن کر کھڑا نظر آئے، دوم یہ کہ ان کے نیک لوگ بدکار لوگوں سے بالکل مستغنی ہو جائیں اور ان کی ظاہری باطنی اصلاح کی بالکل پرواہ نہ کریں، سوم یہ کہ جب امت کے نیکوکار لوگ برے لوگوں پر احسانات جتانے لگیں تو اس وقت یہ امت اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے محروم ہو جائے گی، اور ان پر انہی میں سے ایسے ظالم لوگ حکمران بن کر مسلط ہوں گے جو انہیں خوب تنگ کریں گے، طرح طرح کی اذیتیں دیں گے، اور ان کو ذرا خیال نہ ہوگا کہ عوام کس حال میں ہے، اور انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور ان پر ایسا روب یعنی خوف اور دہشت طاری ہوگا کہ وہ ہر وقت خوف کا شکار اور دہشت زدہ نظر آئیں گے۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا اثر اس کے گھر بار، خاندان، انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس پر آنے والے حالات و واقعات پر ضرور پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جو کچھ بھی کرتا رہے اندھیرے اور خلوت کے اوقات کو جس کام میں چاہے صرف کر دے، اس کی زندگی کا ان اعمال سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ رات کی تنہائیوں اور دن کے اجالے میں کیے گئے اعمال و افعال اس کی زندگی پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی رزق سے محروم ہونے لگتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح نیکی کی وجہ سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اطاعت خداوندی پر فراوانی رزق کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، سورہ المائدہ میں ہے آیت نمبر 44۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس انہی کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھاک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ جب بندہ نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی برکتیں دیتی ہے اور آسمان بھی رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے۔ ارد گرد کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ امن و سلامتی کے ساتھ تجارتی سفر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے کہ ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کی نحوست سے رزق میں برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کثرت اگرچہ ہو مگر برکت نہیں ہوگی۔ پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں کسی پل پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ بہت کچھ کرنے کے اسباب مہیا ہوں گے مگر کبھی صحت اجازت نہیں دے گی، کبھی حالات آڑے آ جائیں گے اور کبھی معاملات کچھ اور ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چاروں طرف سے تم پر قومیں حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ جب ہر طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، سب اتحادی کھڑے ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی حال ہوگا جیسے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ سب بھوکے ہوں تو دسترخوان پر کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ ایسے ہی کافر بھی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے در پہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس روز ہماری تعداد کم ہوگی؟ آج دنیا کے نقشے میں 56 اسلامی ممالک ہیں۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار کے 4 موسم جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، سب کافر ملکوں کو میسر نہیں ہیں۔ جو تجارتی منڈیاں مسلمانوں کے پاس ہیں وہ کافر ملکوں کے پاس نہیں ہیں۔ گرم پانی کی نعمت ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ معدنیات جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ دولت، اکثریت اور ملک سب کچھ موجود ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے بعد والوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری تعداد تھوڑی رہ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس دن تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال کیا جائے گا۔ یعنی دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ہر طرف خوف اور دہشت پھیلی ہوئی ہے، دل میں ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ فرمایا 2 طرح کے گناہ زندگی میں آتے ہیں، ایک حب دنیا یعنی دنیا کی حد سے زیادہ محبت، اور دوسرا زندہ رہنے کا شوق اور موت سے ڈر۔ جب یہ دو گناہ وہ بیماریاں زندگی میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ بزدلی، ڈر، خوف، یہ سب ہمیں ہر طرف سے گھیر لیں گے اور دشمن ہمیں تر نوالا سمجھے گا۔ دسترخوان پر پڑا کھانا سمجھ کر آپ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو دوستوں، جب زندگی میں گناہ ہوں گے تو اس کا اثر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگا، ہماری سرحدوں اور جغرافیائی حدود پر بھی ہوگا اور ہماری منڈیوں اور تجارتی مراکز پر بھی ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کے اعمال اس کے پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ دنیا سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کا ہمیں شوق ہے اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. اور یہی سب کچھ آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج کل ہم انہی بیماریوں میں جو ہے وہ گھر چکے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان آسمانی آفات سے بچ سکیں. شکریہ.